بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ انتقال کر گئے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ وہ 30 نومبر 1943 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سعودی مفتی اعظم علماء کونسل کے امیر بھی رہے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کو سب سے زیادہ خطبہ حج دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی رائل کورٹ نے اعلان جاری کیا ہے کہ مملکت سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ 82 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم کے مطابق شیخ عبدالعزیز آل شیخ کے لیے نماز جنازہ غائبانہ طور پر کل بعد نماز عصر مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ میں اور مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ میں اور مملکت سعودی عرب کی تمام مساجد میں ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ ریاض کی امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں بھی کل عصر کے بعد شیخ آل شیخ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان نے مفتی اعظم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ سعودی عرب کے تیسرے مفتی اعظم تھے۔ ان سے قبل شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ اور شیخ عبدالعزیز بن باز نے یہ منصب سنبھالا تھا۔ آپ ہیئت کبار العلماء علماء کی اعلیٰ کونسل اور دارالافتاء کے سربراہ بھی تھے اور انہیں وزیر کے درجے کا عہدہ بھی حاصل تھا۔ سن 1951 میں جب وہ ابھی 8 برس کے بھی نہیں تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور یتیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور 20 سال کی عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ بینائی سے محرومی کے باوجود انہوں نے شریعت اسلامی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کئی جامعات میں علمی کونسلوں کے رکن رہے۔ وہ ریاض کے امام ترکی بن عبداللہ مسجد اور عرفات کی مسجد نمرہ میں معروف خطیب کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ شیخ آل شیخ نے فقہ، عقیدہ، حلال و حرام جیسے اہم موضوعات پر متعدد کتب تصنیف کیں۔ ان میں فتاویٰ کے مجموعے، اسلامی عقائد پر کتب اور مختلف مواقع پر دیے گئے فتاویٰ کا احاطہ شامل ہے۔ ان کی علمی خدمات کو عالم اسلام میں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سعودی عرب میں آل شیخ خاندان روایتی طور پر مذہبی اور عدالتی اداروں میں فائز رہا ہے۔ وہ محمد بن عبد الوہاب کی نسل سے ہیں اور گزشتہ 250 برسوں سے وہ آل سعود حکمران خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات اور بین الازدواجی رشتوں میں جڑے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی وفات سے عالم اسلام کے اندر جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔